یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ سود کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جنگ احد کا تذکرہ کیا ہے، اور جنگ احد کے تذکرے میں اب اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پیچھے بات جنگ احد کی ہو رہی ہے اور اب اللہ رب العزت سود کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پیچھے 122 نمبر آیات میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ انصار قبیلے کے دو گروہ، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا ہے، تو ان دو قبیلے والوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ ہم بھی واپس جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد کے اندر جو نامردی ہے ادھر بیان کیا اس بات کا، تو اب فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کھانے کی وجہ سے انسان کے اندر نامردی آتی ہے۔ اگر انسان حلال کی روزی کھانے والا ہے، حلال کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے والا ہے، اس انسان کے اندر جہاد کے اندر نامردی نہیں آئے گی۔ جو انسان سود کھانے والا ہے، سود کھانے کی وجہ سے وہ جہاد کے اندر جو طاقت، جو قوت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، وہ طاقت اور قوت اس انسان سے نکل جائے گی جو سود کھانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اضعافا مضاعفہ، کہ اپنے مال کو دگنا چگنا کر کے استعمال نہ کرو۔ اس سے مراد بعض لوگوں نے سود مرکب کو حرام اور سود مفرد کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہاں اس زمانے کے سود خوروں کی سنگ دلی بیان ہو رہی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ دوسروں کو سودی قرضہ دیا کرتے تھے، اور ہوتا کیا تھا، جب قرضے کی میعاد، قرضے کا وقت ختم ہو جاتا تو جسے قرضہ دیا ہوتا اسے کہا جاتا کہ قرض واپس کرو یا سود کے اندر اضافہ کرو۔ اگر تم نے وقت مزید لینا ہے تو پھر سود کے اندر اضافہ ہوگا۔ ہوتا یہ کہ وقت گزرتا چلا جاتا، وہ قرض واپس نہ کر سکتا سود کے ساتھ، اور ایک وقت آتا کہ جو اصل رقم اس نے دی ہوتی تھی اس سے سود کہیں بڑھ جاتا۔ اضعافا مضاعفہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اصل رقم سے سود بڑھتا جا رہا ہے۔ اصل رقم 1000 روپیہ ہے اور سود اس کے اوپر 2000 روپیہ پڑ گیا ہے۔ وقت بڑھایا، اس کے ساتھ سود کو بھی بڑھا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اضعافا مضاعفہ، اپنے جو تم نے سود دیا ہوا ہے، جو تم نے قرض دیا ہوا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کے تم اسے نہ استعمال کرو۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں تم اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر تم اس معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرو گے، سودی لین دین، سودی کاروبار، لوگوں کو سود کے اوپر قرضہ دو گے، تو پھر تم اللہ رب العزت کے ہاں فلاح نہیں پاؤ۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا النار التی، اور ڈر جاؤ اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت میں سود خوروں کو اس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے جو آگ اللہ رب العزت نے صرف کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا سود لینا اور دینا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے اور باز نہیں آتا، اسے اس آگ کے لیے تیار رہنا چاہیے جو آگ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان کان کھول کر سننے کا حکم ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم ان سودی کاروبار کو، سودی لین دین کو ترک نہیں کرتے۔
تو وہ آگ جو اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اس آگ کے لیے سود خوروں کو بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ سود کا کاروبار، سودی لین دین کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور اس کے رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی رحمت کا امیدوار تو وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا۔ سود کھانا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ انسان سود بھی کھاتا رہے اور اللہ کی رحمت کی بھی امید رکھے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سود اور اللہ کی رحمت یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ آیت کے الفاظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں ہر نافرمان کے لیے اللہ رب العزت نے حکم جاری کیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، اور دوڑو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی، وجنت، اور اس جنت کی طرف، ارضها، جس کا عرض السماوات، آسمان، والارض، اور زمین کے برابر ہے، اعدت، تیار کی گئی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اہل ایمان کو ان اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرنی چاہیے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اعمال کرنے چاہیے اہل ایمان کو جو اللہ کی طرف سے مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال سر انجام دینے میں جلدی کرو، نیک اعمال کے اندر جلدی کرو، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کیا کرو۔ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے، وہ فتنے جو اندھیری رات کی طرح جلدی جلدی یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے اوپر رونما ہو جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا۔ وہ اپنے دین کو دنیا کی معمولی چیزوں کے عوض بیچ دے گا۔ ایسا دور آنے والا ہے، ایسا فتنوں کا نزول ہونے والا ہے کہ صبح کے وقت اگر کوئی انسان مومن ہے، شام کو وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے، صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ دنیا کی معمولی چیزوں کے عوض وہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کے اندر تم جلدی کرو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی تم سے چھوٹ نہ پائے، بلکہ ہر نیک عمل میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جلدی کیا کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، یعنی جس طرح سود خور کافر کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے، اسی طرح فرما بردار متقی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی ہے۔ پھر جنت کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس کی وسعت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے تو پھر آگ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں عرضها السماوات والارض، جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگ کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی، اب رات کہاں چلی گئی ہے؟ رات تھی اب رات چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ تو کہتا ہے اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے جنت کو آسمان اور زمین کے برابر پھیلایا ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے جہنم کو بھی کہیں بنایا ہوا ہے۔ یہ تمہارا سوال نہیں بنتا کہ آسمان اور زمین کے برابر جنت ہے تو پھر آگ کہاں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے جو اوصاف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے بیان کیے ہیں، ان اوصاف کے اوپر من و ان ایمان رکھنا ہمارا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، پتہ نہیں قبر کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات و واقعات
جنت کے، جہنم کے، قبر کے بیان کیے ہیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان ضروری ہونا چاہیے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، کچھ عرصہ گزرا، بارشوں کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی اور قبر کے اندر پانی چلا گیا، وہ جو سلیبیں ڈالی جاتی ہیں وہ ٹوٹ گئی، بارشیں زیادہ تھی، پانی قبر کے اندر چلا گیا، بالکل قبر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بھائی گئے اپنے والد صاحب کی قبر دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ قبر تو بالکل گر چکی ہے، پانی کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دوبارہ قبر سے مٹی نکالی، پانی کو باہر نکالا، تو جس طرح ہم اپنے والد صاحب کو قبر کے اندر ڈال کر گئے تھے اسی طرح وہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کفن تک ان کا نہیں کسی نے ہلایا، جس طرح ہم کفن کو کھولا تھا، جس طرح اس کے اوپر ہم نے مٹی ڈالی، بالکل اسی طرح وہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہم نے، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے کہ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ قبر کے اندر جب مٹی ڈال دی جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کو، مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، روح اس کے اوپر دوبارہ ڈالی جاتی ہے، اس کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک روح ہوتی ہے تو جنت کی طرف سے اس کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ بد روح ہوتی ہے تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر، جس طرح یہ میرا ہاتھ داخل ہے اس طرح داخل ہو جاتی ہیں، جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ کہتا ہے آفت جی میرے دل کے اندر اس دن سے لے کر آج تک یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ہمارا ان چیزوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو یہ بات حق اور سچ ہے کہ قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے، اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں، نیک ہوگا جنت سے بستر آ جائے گا، جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو پرسکون اطمینان کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے گا، اور اگر بد ہوگا تو بد والے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو ہمارا ان چیزوں کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، آگے ہماری سوچ نہیں جانی چاہیے کہ وہ کس طرح سوال جواب ہوں گے، کس طرح فرشتے آئیں گے، کس طرح بٹھائیں گے، بعد میں کیا ہوگا۔ نہیں، ان چیزوں کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے، ہم اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ اور ذہن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔